آج کل ایسی بہت ساری موبائل اپلیکیشنز وجود میں آ گئی ہیں کہ جن کے ذریعے آمدنی کا سلسلہ ہو رہا ہے، اور بہت سے لوگ خصوصاً نوجوان نسل آن لائن آمدنی کے معاملات میں ملوث ہے، اور اس کو آن لائن کاروبار کا نام دیا گیا ہے، اور نوجوان اس میں پھنسے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ آن لائن آمدنی میں اپنے آپ کو انہوں نے ملوث کر لیا ہے۔ وہ یہ بھی سوچنے کے لیے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آن لائن کاروبار یا آن لائن آمدنی میں کون سے ذرائع ہیں جو جائز ہیں اور کون سے ذرائع ہیں جو ناجائز ہیں، حالانکہ اس طرف توجہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آن لائن جو بھی آمدنی کے ذرائع ہیں ان میں سے ایک ذریعے کے بارے میں آج میں گزارش کروں گا جو کہ ناجائز ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک ایپلیکیشن کے ذریعے کچھ رقم انویسٹ کی جاتی ہے، مثال کے طور پہ $50 یا $100، یعنی تقریباً 15 سے 30 ہزار روپے یہ انویسٹ کیے جاتے ہیں، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ پھر اس رقم کے ذریعے کوئی اسٹیکر یا کوئی تصویر وغیرہ وہ خریدی جاتی ہے، اور وہ اسٹیکر یا وہ تصویر اسی ایپلیکیشن پر دوبارہ فروخت ہو جاتی ہے $1، $1.5 یا $2 کے منافع کے ساتھ۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک کاروبار ہے کہ اس میں ہم نے ایک چیز خریدی ہے اور نفع کے ساتھ ہم نے اس کو بیچا ہے، تو لہٰذا یہ جائز ہونا چاہیے۔ تو اس میں چند باتیں ہیں جو سوچنے کی ہیں، جن پر توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات یہ کہ جو رقم آپ نے انویسٹ کی ہے، جس سے آپ وہ اسٹیکر خریدیں گے، اس اسٹیکر کی ذاتی طور پر کوئی ویلیو، کوئی حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم صرف وہ اسٹیکر اس لیے خرید رہے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد وہ ہمارا بک جائے گا، 2 سے 3 منٹ کے اندر دوبارہ یہ فروخت ہو جائے گا، ورنہ اس کے اندر کوئی ایسی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کسی کام آ سکے، کسی کو فائدہ پہنچا سکے۔ اور یہ بھی ہے کہ وہ اسٹیکر اس ایپلیکیشن کے علاوہ ہم کہیں اور فروخت بھی نہیں کر سکتے، بلکہ کسی تیسرے آدمی کو بھی نہیں بیچ سکتے۔ جس سے ہم نے خریدا ہے اسی کو بیچنا ہوگا، وہی اس کا خریدار بن کر ہمارے سامنے آئے گا۔ تو اب یہ کاروبار کے اصول کے خلاف ہے کہ آپ نے جو چیز خریدی ہے وہ چیز اپنی کوئی حیثیت رکھتی ہو، کوئی ویلیو رکھتی ہو، اور پھر وہ آپ جہاں چاہیں بیچ سکیں، ایسا اس میں نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے یہ ناجائز ہے۔ کاروبار کی شرائط میں ہے کہ جو چیز آپ خرید رہے ہیں اس کو خریدا یا بیچا جا سکتا ہو، یہ لازمی ہے۔ اب اسی طرح اس میں ایک چیز اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے جو چیز خرید کر بیچی ہے اس کا نفع آپ کو فوراً نہیں ملے گا، بلکہ اس کا نفع آپ کو تقریباً 40-45 دن کے بعد ملے گا۔ اس سے پہلے آپ نفع نہیں نکلوا سکتے۔ روزانہ آپ نے وہ اپلیکیشن چلانی ہے، اور آپ نے ایک اسٹیکر خریدنا ہے، اس کو بیچنا ہے، اور 40-45 دن کے بعد ہی جو بھی نفع آپ کا ہوگا وہ آپ نکلوا سکتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ شرط دوسری عائد کر دی گئی ہے کہ $50 آپ کو اس میں لازمی باقی رکھنے ہوں گے۔ اگر آپ نے $50 اس میں نہیں رکھے، رقم کم کر دی، تو پھر آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہو جائے گا، وہ پھر کام نہیں کرے گا۔ اس میں پھر ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ کو مزید افراد کو تیار کرنا پڑے گا کہ جو اس ایپلیکیشن کو استعمال کریں اور وہ پیسہ انویسٹ کریں۔ تو حالانکہ کاروبار میں کوئی بھی اس طرح کی شرط نہیں لگائی جا سکتی۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے یہ سود کا لین دین ہے۔ پیسہ اکٹھا کیا جاتا ہے، اس پیسے کو سودی معاملات میں استعمال کیا جاتا ہے، مہینے میں، سوا مہینے میں جو پروفٹ اس پر آتا ہے وہ پھر تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ 40-45 دن سے پہلے پروفٹ نہ دینے کی وجہ یہی ہے کہ اس پر سود حاصل کر کے وہ تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور ہمارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کاروبار ہے اور اس میں ہمیں یہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ سراسر سودی معاملہ ہے، سود کا لین دین ہے۔ اس کو ہم مثال کے ذریعے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے ایک شخص سے 50,000 روپے لیے اور اس کو ایک پرچی دے دی کہ یہ پرچی میں نے آپ کو 50,000 روپے کی بیچ دی۔ اب میں نے پھر اس کو کہا کہ بھئی یہ پرچی آپ کی کہیں اور تو نہیں بکے گی 50,000 کی، آپ مجھے ہی واپس بیچ دیجیے گا، تھوڑی دیر کے بعد میں آپ سے یہ 55,000 روپے کی خرید لوں گا۔ اور میں نے اس سے وہ 55,000 روپے کی خرید لی، لیکن میں نے اس کو کہا کہ میں پیسے آپ کو ابھی نہیں دوں گا، 1 مہینے کے بعد دوں گا۔
अगले दिन फिर वो पर्ची मैंने उसको बेची कि भाई ये पर्ची बेच रहा हूँ मैं, 50,000 रुपये की आपने लेनी है। उसने कहा कि हाँ लेनी है। मैंने फिर उसको बेच दी और फिर थोड़ी देर बाद उससे मैंने 55,000 रुपये की खरीद ली। लेकिन अभी भी मैंने उसको कोई नफ़ा नहीं दिया, पैसा मेरे पास महफूज है, बस वो बराए नाम एक पर्ची का सौदा हो रहा है। ना खरीदार कुछ दे रहा है, ना बेचने वाला कुछ दे रहा है, बस वो बराए नाम एप्लीकेशन पे ये दिखाने के लिए कि जनाब हम कारोबार कर रहे हैं। हालांकि ये इस तरह का मामला किसी सूरत भी अकल में आने वाला नहीं है। तो यहाँ सोचने की ज़रूरत है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। क्या ये कारोबार का तरीका दुरुस्त है, जायज़ है? ये सरासर नाजायज़ है, गलत है। इससे हमारे नौजवानों के लिए बचना लाजमी है, ज़रूरी है। अगर वो इससे नहीं बचेंगे तो वो अपना नुकसान कर बैठेंगे। और फिर ये जो एप्लीकेशन है, जो कंपनी ये एप्लीकेशन चला रही है या जो फ़र्द ये एप्लीकेशन चला रहा है, आप ज़रा गौर करें कि वो कितना पैसा इस मद में इकट्ठा कर चुका है। सुना ये है कि लाखों करोड़ों लोग उस एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लाखों करोड़ों की बात नहीं करते, सिर्फ 1 लाख अफराद को हम लेते हैं कि अगर 1 लाख अफराद पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वो भी सिर्फ 15,000 रुपये, तो ये रकम तकरीबन 1 अरब 50 करोड़ रुपए बन जाते हैं। 1 लाख अफराद पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। 1 अरब 50 करोड़ रुपया उस शख्स के पास जा रहा है जो कारोबार का धोखा देकर नौजवानों को उसमें मुलव्विस कर रहा है। अब अगर 2 लाख अफराद हैं तो ये रकम डबल हो जाएगी, 3 अरब हो जाएगी। अगर 5 लाख अफराद हैं तो मज़ीद ये रकम बढ़ती चली जाएगी, यहाँ तक कि ये रकम अरबों से निकलकर खरबों में पहुंच जाएगी। लेकिन हमारे नौजवान ये समझ रहे हैं कि बस ये आजकल एक ऑनलाइन कारोबार है और मौलवियों को इस बारे में कुछ नहीं पता। ज़रा गौर कीजिए कि वो जो स्टिकर आप ख़रीद रहे हैं, वो स्टिकर क्या कोई और ख़रीद सकता है आपसे? कोई नहीं ख़रीदेगा। ये सिर्फ एक धोखा दिया जा रहा है, ये आपको एक जाल में फंसाया जा रहा है कारोबार के नाम पे। तो ये कोई कारोबार नहीं है। खुदारा इस चीज़ को छोड़ें, इससे निकलें और जायज़ कारोबार की तरफ आएँ। पहली कोशिश तो ये करें कि कोई ऐसा कारोबार इख्तियार करें कि जो ऑनलाइन से हटकर हो। आप उस पर मेहनत करें, उस पर तवज्जो करें। अगर ऑनलाइन भी करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी बहुत सारे कारोबार हो रहे हैं, बहुत सारी सूरतें हैं, उनकी तरफ तवज्जो करें, उनके बारे में मालूमात करें कि जो जायज़ हैं वो आप इख्तियार करें, नाजायज़ से अपने आप को बचाएं। और अपने आप को ये कहकर धोखा ना दें कि जनाब ये जदीद दौर है, इस बारे में मौलवियों को क्या मालूम है। अगर आप अपने आप को ये कहकर धोखा दे रहे हैं तो समझ लीजिए कि इसका नुकसान आपको बहुत ज़्यादा उठाना पड़ेगा। और फिर जो नौजवान ये समझते हैं कि ये सूदी लेन देन करके वो खुशहाल हो जाएंगे, ये उनकी भूल है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया यमहकुल्लाहु रिबा, कि अल्लाह ताला सूद को बर्बाद कर देता है, मिटा देता है, ख़त्म कर देता है। तो सूद के माल से कभी भी बरकत हासिल नहीं होगी, कभी खुशहाली नहीं आएगी, कभी फराखी नहीं आएगी। सूद के माल में तबाही ही तबाही होगी, बर्बादी ही बर्बादी होगी। तो लिहाजा ऑनलाइन कारोबार के नाम पर सूदी लेन देन में मुलव्विस ना हो, वरना दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी और आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी।